إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تمام تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، لاچار نہیں چھوڑا، مجبور نہیں چھوڑا، بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
معزز سامعین، ہم پر، آپ پر، ساری کائنات پر ایک لمحہ آنے والا ہے، اور اس لمحے سے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ وہ ایک اٹل حقیقت ہے، ایک ایسا قانون الہی ہے جس سے کوئی مستثنیٰ نہیں، جس سے کوئی الگ نہیں، اور وہ لمحہ جب بھی آئے گا تو کوئی بھی انسان اس سے بھاگ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا۔ وہ لمحہ موت کا لمحہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ، کہ موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر نفس کو پینا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر نفس کو داخل ہونا ہے۔ یعنی یہ موت ہر نفس کو آنی ہے، یہ موت ہر زندہ پر آتی ہے، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، موت ہر ایک پر آنی ہے۔ اس موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، نہ ہی انسان خود بچ سکتا ہے موت سے، اور نہ ہی اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ، اس کے ماں باپ، بھائی بہن، دوست و احباب، کوئی بھی اسے بچا بھی نہیں سکتے، نہ بچ سکتا ہے، نہ اسے کوئی بچا سکتا ہے۔ موت سے چھٹکارا ہے ہی نہیں۔ طاقتور ہے تب بھی موت آنی ہے، کمزور ہے تب بھی موت آنی ہے، موت ہر حالت میں آنی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر دو ٹوک فیصلہ سناتے ہوئے فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی سے مخاطب ہے اور فرما رہا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی لوگوں کو بھیجا اس دنیا کے اندر، کسی کو بھی ہمیشگی نہیں دی، کسی کو بھی ایسا پیدا نہیں کیا اس دنیا کے اندر کہ وہ ہمیشہ ہمیش رہے، اسے موت آئی ہی نہ، کسی کو ہمیشگی نہیں دی۔ اگر آپ مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے نبی، تو کیا یہ لوگ، یہ کفار و مشرکین ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کو ہمیشگی نہیں دی، اور آپ کو بھی ہمیشگی ملنے والی نہیں ہے، اور آپ کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ انہیں بھی ہمیشگی ملنے والی نہیں ہے۔ ہمیشہ ہمیش اس دنیا کے اندر کوئی زندہ رہنے والا نہیں ہے، کوئی بھی اس دنیا کے اندر باقی رہنے والا نہیں ہے۔ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر کوئی ایسا ہوتا جسے ہمیشگی ہوتی، جسے بقا ہوتی، تو وہ کون ہوتا؟ وہ کس کی ذات ہوتی؟ لو کان فی الدنیا بقا لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس دنیا کے اندر کسی کو بقا ہوتی، اگر اس دنیا کے اندر کوئی ایسا ہوتا جسے موت نہیں آتی، اگر اس دنیا کے اندر کوئی ایسا ہوتا جو ہمیشہ ہمیش زندہ رہتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی، کیونکہ آپ تمام انسانوں میں سب سے بہتر انسان ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید البشر ہیں، آپ ہی سب سے زیادہ نیک اور پرہیزگار ہیں، انسانوں میں سب سے زیادہ متقی ہیں۔ اگر کسی کو موت نہیں آتی، اگر کسی کو ہمیشگی ملتی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمیشگی نہیں ملی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی انسان کو ہمیشگی ملنے والی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ارسل ملک الموت الی موسیٰ علیہ السلام، ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کی جانب بھیجا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت پہنچی، فلما جاءہ سکہ، موسیٰ علیہ السلام نے گھونسا مار دیا، آنکھ پھوٹ گئی۔ فرجع الی ربی، اپنے رب کے پاس ملک الموت لوٹی اور کہنے لگی، فقال، کہا اللہ رب العالمین سے، ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اے اللہ تو نے مجھے ایسے بندے کی جانب بھیجا ہے، ایسے بندے کی طرف تو نے مجھے بھیجا ہے جو موت کو چاہتا ہی نہیں ہے، جو موت کو پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جاؤ اس کی طرف لوٹ جاؤ، ارجع الیہ، اس کی طرف لوٹ جاؤ، فقل لہ، اس سے کہو، موسیٰ علیہ السلام سے کہو، یضع یدہ علی متن ثور، اپنے ہاتھ کو بیل کی پیٹھ پر رکھے، فلاح بما غطا یدہ بکل شعرۃ
من سنۃ، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال وہ مزید جیے گا، اتنے سال اسے مزید مل جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئی اور بتایا کہ رب نے ایسا ایسا کہا ہے، رب نے یہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا، اپنے رب سے پوچھا اے اللہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ ثم ماذا، پھر کیا ہوگا؟ اتنے سال میں مزید جی لوں گا، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم الموت، پھر موت آنے والی ہے، موت آ کر رہے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جب موت آنی ہے فلان تو ابھی آ جائے، ابھی آ جائے موت، جب موت ہی آنی ہے تو ابھی آ جائے۔ تو معلوم کیا ہوا، اس حدیث سے معلوم کیا ہوا کہ انسان اس دنیا کے اندر چاہے جتنا ہی جی لے، چاہے جتنی لمبی زندگی گزار لے، 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال 500 سال 1000 سال 10,000 سال، لیکن ایک دن اس کی زندگی میں ایسا ضرور آئے گا کہ اسے اس دنیا کو چھوڑنا ہوگا، اسے اس دنیا کو الوداع کہنا ہوگا۔ موت ایک دن اس کو ضرور آ کر پکڑے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہ نہیں سکتا۔ کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ جو بھی انسان اس دنیا کے اندر آیا سمجھو جانے کے لیے آیا، ہمیشہ ہمیشہ رکنے کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جس انسان نے اس دنیا کے اندر وجود لیا، جنم لیا، سمجھ لو ختم ہونے کے لیے لیا، موت اس کے پاس آنی ہے، مرنا ہے اس کو، ہمیشہ ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور جب یہ موت آئے گی نا تو پھر ایک لمحے کی تاخیر، ایک لمحے کی مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ جب یہ موت آئے گی تو پھر انسان یہ سوچے کہ ایک لمحے کی مہلت مل جائے، ایک لمحے کا موقع مل جائے، نہیں مل سکتا۔ پھر انسان یہ کہے کہ ابھی تو میں دبئی سے ہو کر آ رہا ہوں، ابھی تو بدیش سے ہو کے آ رہا ہوں، ابھی تو میں ممبئی سے گھر پہنچا ہوں۔ میرے دوست احباب جو بار بار ہر روز فون کیا کرتے تھے اور میرے آنے کا شدت سے انتظار کر رہے تھے، ذرا سی مہلت مل جائے میں اپنے دوستوں احباب سے مل لوں، ذرا سی مہلت مل جائے میں اپنے ماں باپ سے مل لوں، ذرا سی مہلت مل جائے میں اپنے بیوی بچوں سے مل لوں۔ مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ جب یہ لمحہ آئے گا تو مہلت ملنے والی نہیں ہے، کوئی بھی موقع ملنے والا نہیں ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آ جائے گا تو ایک لمحے کی تاخیر ہونے والی نہیں۔ جب موت کا لمحہ آ جائے گا تو ایک لمحے کی تاخیر ہونے والی نہیں ہے۔ پھر یہ سوچو ایک لمحے کی تاخیر مل جائے، ایک لمحے کی مہلت مل جائے، نہیں مل سکتی مہلت، ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ وقت ہو گیا، موت آئے گی، اور موت کا لمحہ جب بھی آئے گا یہ بتا کر نہیں آئے گا، یہ اناؤنس کرتے ہوئے نہیں آئے گا، یہ اعلان کرتے ہوئے نہیں آئے گا، یہ آپ کو اطلاع دیتے ہوئے نہیں آئے گا۔ جب بھی آئے گا اچانک آئے گا، کوئی بھی انسان نہیں جانتا ہے کہ اسے کب موت آئے گی، اسے مرنا کہاں ہے، کون سی زمین پر مرے گا، کون سے وقت میں مرے گا، کوئی بھی انسان اس چیز کو نہیں جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی بھی نفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی بھی نفس یہ بھی نہیں جانتا کہ کون سی زمین میں مرے گا، کون سی زمین میں ملک الموت سے ملاقات کرے گا، کسی بھی انسان کو معلوم نہیں ہے۔ اس موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ کہیں بھی چلے جاؤ، دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ چلے جاؤ، اس موت سے بچ نہیں سکتے، اس موت سے بھاگ نہیں سکتے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، کہیں بھی چلے جاؤ موت تمہیں یہاں پکڑے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، گرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ بند ہو جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، ایسی کوٹریوں میں بند ہو جاؤ جس میں ایک سوراخ تک نہ ہو، لیکن جب موت کا وقت ہوگا تو موت کا فرشتہ پہنچ جائے گا۔ موت سے کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا، موت سے کوئی بھی انسان بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی ان سے کہہ دو یہ لوگ موت سے بھاگتے ہیں، یہ لوگ موت سے بھاگنا چاہتے ہیں، فانہ ملاقیکم، انہیں بتلا دو کہ یہ موت آ کر رہے گی، اس موت سے ملاقات کر کے رہیں گے، اس موت سے چھٹکارا نہیں۔ اور جب یہ موت آ جائے گی ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، تو اللہ رب العالمین کی جانب لوٹا دیے جاؤ گے۔ کس کی جانب لوٹائے جاؤ گے؟ ایسی ذات کی جانب لوٹا دیے جاؤ گے جو غیب کا جاننے والا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا ہے، جو ظاہری چیزوں کا جاننے والا ہے، ایسے رب کی جانب لوٹا دیے جاؤ گے۔ فَتُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ رب العالمین تمہارے جو بھی اعمال اس دنیا کے اندر کیے اللہ رب العالمین اس سے بے خبر کر دے گا، اللہ رب العالمین اس سے تمہیں باخبر کر دے گا، بتلا دے گا کہ اس دنیا کے اندر تم نے کیا کیا، اس دنیا کے اندر تم نے دوسروں کا مال ہڑپا، دوسروں پر ظلم کیا، دوسروں کو ستایا، دوسروں کو مارا، گالی دی، دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا کرایا، دو بھائیوں کو جدا کر دیا، تو
تم نے اس دنیا کے اندر کیا کیا، نمازیں چھوڑی، اللہ رب العالمین ہر چیز سے باخبر کر دے گا، ہر ایک چیز سے اللہ رب العالمین باخبر کر دے گا۔ جب یہ موت آئے گی تو اللہ رب العالمین ہر چیز سے باخبر کر دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسی زندگی کو اپنی غنیمت سمجھیں، موت سے پہلے کی زندگی کو غنیمت سمجھیں، اور ایسی زندگی میں ایسے اعمال کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائے۔ جب بھی ہماری موت آئے تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو، جب بھی ہماری موت آئے تو ہمارا رب ہم سے خوش ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری موت آئے اور ہمارا رب ہم سے ناراض ہو، ایسا نہ ہو کہ ہماری موت آ جائے اور ہمارا رب ہم سے خفا ہو، ہماری طرف نظر رحمت سے دیکھے ہی نہ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی ہماری موت آئے، جب بھی ہماری موت کا وقت آئے، ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے اس زندگی میں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، ہمارا رب ہم سے خوش ہو۔ اسی زندگی کے اندر جو کرنا ہو کر لو، کیونکہ موت کا وقت آئے گا، پھر چاہو گے ایک لمحے کی مہلت مل جائے، پھر چاہو گے ایک لمحے کی مہلت مل جائے، کچھ کر لیں، کچھ نیکیاں کما لیں، کچھ نیکی کر لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، صدقہ و خیرات کر لیں، نیک لوگوں میں سے ہو جائے، نہیں مل سکتی مہلت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ لوگو، اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی عطا کیا اس میں سے خرچ کرو، اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی عطا کیا اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ موت آ جائے، موت کا فرشتہ آ جائے، پھر کہو فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے میرے پروردگار تو نے مجھے اتنی مہلت کیوں نہ دی، تو نے مجھے اتنا موقع کیوں نہ دیا ہے اللہ کہ میں تھوڑا سا صدقہ کر لیتا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، صدقہ کر لیتا، میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا، میں صالح لوگوں میں سے ہو جاتا۔ موقع ملنے والا نہیں ہے۔ معلوم یہی ہوا اس آیت سے کہ اگر ہم موت کے وقت چاہیں گے کہ کچھ کر لیں، نیکیاں کر لیں، نیکیاں جمع کر لیں، تو نہیں کر سکتے۔ جو کچھ کرنا ہے موت سے پہلے کر لو، نمازیں پڑھنا ہے موت سے پہلے پڑھ لو، صدقہ و خیرات کرنا ہے موت سے پہلے کر لو، جو کچھ بھی کرنا ہے ہمیں اس زندگی کے اندر ہم موت سے پہلے کر لیں، کیونکہ موت کا جب فرشتہ آ جائے گا پھر سوچو ایک لمحے کی مہلت مل جائے اور ہم نیکیاں اکٹھا کر لیں، نہیں کر سکتے میرے ساتھیوں۔ ایک لمحے کی مہلت ملنے والی نہیں ہے، اس لیے اپنی زندگی میں ہمیں نیکیاں کرنا چاہیے، اچھائیاں کرنا چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کب آ جائے موت کا کوئی پتہ نہیں، موت کہاں ہمیں آ کر دبوچ لے۔ اس لیے اسی زندگی کو غنیمت سمجھ کر ہمیں موت کی تیاری کر لینا چاہیے، ہمیں موت کے بارے میں سوچنا چاہیے، موت کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ بڑا افسوس کا مقام ہوتا ہے اس وقت کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو، یہ مسلمان اپنی موت سے اس قدر غافل ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اس دنیا کو الوداع کہنا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں۔ بھول گیا انسان اس دنیا کو چھوڑنا ہے، بھول گیا انسان کہ ہمیں اس دنیا سے جانا بھی ہے، بھول گیا انسان موت کو کہ ہمیں مرنا بھی ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کرو کہ آج ہم دوسروں کے جنازوں کا اعلان سنتے ہیں، کل ہمارے جنازوں کا اعلان سنا جائے گا۔ یہ مت بھولیے، یہ مت بھولیے کہ آج ہم دوسروں کے جنازوں کو غسل دیتے ہیں تو کل ہمارے بھی جنازوں کو غسل دیا جائے گا۔ یہ مت بھولیے کہ آج ہم دوسروں کی میتوں کو قبر میں اتارتے ہیں تو کل ہماری بھی میت کو قبر میں اتارا جائے گا۔ یہ مت بھولیے مسلمانوں، آج ہم دوسروں کی میت کو مٹی کے نیچے دفن کرتے ہیں، کل ہماری بھی میت کو مٹی کے نیچے دفن کیا جائے گا۔ یہ مت بھولیے مسلمانوں۔ اور پھر وہ قبر تو ایک تاریک گھر ہے، ایسا گھر ہے کہ جہاں کوئی کام آنے والا نہیں ہے، وہ تو ایسی جگہ ہے جہاں کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے، وہ تو ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمارے دوست احباب سب چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ کہا احباب نے یہ دفن کے وقت کہ ہم کیا قبر کے احوال جانے، اور لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جانے۔ کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی بھی یہ دوست و احباب، ماں باپ، رشتہ دار جس کے ساتھ بیٹھ کر ہم موویاں دیکھنے جاتے ہیں وہ دوست و احباب، وہی دوست و احباب جن کے ساتھ رہ رہ کر ہم گالیاں دینا سیکھ گئے، وہی دوست و احباب جن کے ساتھ رہ رہ کر ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، وہی دوست و احباب جن کے ساتھ ہم دنیا کی خرافات کیا کرتے ہیں، وہ دوست و احباب کل جب ہم قبر کے نیچے دفن ہوں گے ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ ساتھ کون سی چیز دے گی؟ ساتھ ہمارا نام اعمال دے گا، ہماری ہی نام اعمال جو ہم نے اس دنیا کے اندر کیا، ہماری اچھائیاں، ہماری بھلائیاں، وہ خیر جو ہم نے اس دنیا کے اندر کمایا وہی ہماری قبر کے اندر کام آئے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے موت کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، موت کی تیاری کرنا چاہیے، اس قبر کے بارے میں ہمیں تیاری کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں موت کے حوالے سے انسان کی 3 قسمیں ہیں۔
پہلی قسم بیان کرتے ہیں کہ موت کے حوالے سے انسان کی پہلی قسم یہ ہے کہ ایک طرح کا انسان وہ ہے کہ جو موت سے بالکل غافل ہے، موت کو بالکل بھولا ہوا ہے، اسے موت یاد نہیں، دنیا کمانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے کہ کہاں سے دنیا اکٹھی ہو جائے، کدھر سے دنیا حاصل ہو جائے، وہ اسی تگ و دو میں لگا ہوا ہے۔ ایک طرح کا انسان یہ ہے، اور ایک طرح کا انسان کہ جو انسان اپنی موت کو یاد کرتا ہے، موت کو یاد کر کے اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ موت سے خوف کھاتا ہے، موت سے ڈرتا ہے صرف اس بنیاد پر کہ اس نے پتہ نہیں زندگی میں کتنے گناہ کیے، اگر ابھی موت آ جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین اسے جہنم میں پھینک دے۔ تو ایک طرح کا انسان یہ جو اپنی موت سے ڈرتا تو ہے لیکن صرف اس بنیاد پر ڈرتا ہے کہ اگر ابھی مر گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم میں پھینک دے۔ اور ایک طرح کا انسان ایسا ہے، امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، جو موت کو بہت زیادہ یاد کرنے والا ہے، جو موت کو بہت زیادہ یاد کرنے والا ہے، اور وہ اپنے رب سے جلد ملنے کا متمنی بھی ہے کہ اللہ رب العالمین سے جلد ملاقات ہو جائے۔ وہ خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا کے اندر رہیں اور دنیا کے اندر کوئی ایسا گناہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے اندر پھینک دے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں یہ جو تیسرا شخص ہے یہ سب سے افضل شخص ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی موت کو یاد کرنے والے بنیں، ہم بھی موت کو یاد کرنے والے بنیں، دنیا کو اکٹھا کرنے والے نہیں، دنیا کو حاصل کرنے والے نہیں، بلکہ موت کو یاد کرنے والے بنیں کہ موت کو یاد کریں، کیونکہ موت کو یاد کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت یہ لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے، یہ موت لذتوں کو توڑ دینے والی ہے، اس لیے موت کو یاد کرو۔ اکثروا ذکر حادم اللذات یعنی الموت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد کرو، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو یاد کرو۔ کیا مطلب لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو یاد کرو؟ کیا مطلب لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد کرو؟ ابھی کسی نے نیا مکان خریدا ہے اور ابھی اس کے اندر شفٹ ہوا ہے، موت کی سختی اس پر اسٹارٹ ہو جائے، موت کی سختی اس پر شروع ہو جائے، مجھے بتلاؤ کیا مکان کی لذت باقی رہے گی؟ نہیں باقی رہے گی۔ ابھی کوئی شخص شو روم سے مرسڈیز لے کے آیا، گاڑی لے کے آیا ہے اور ابھی موت کی سختی اسٹارٹ ہو جائے، مجھے بتلاؤ کیا موت کی سختی اسٹارٹ ہونے کے بعد گاڑی کی جو لذت ہے باقی رہے گی؟ نہیں باقی رہے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد کرو، کیونکہ جب لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد کرو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ فِي ضَيْقٍ مِّنَ الْعَيْشِ إِلَّا وَصَّاهُ عَلَيْهِ۔ جب موت کو یاد کرو گے تو اگر کسی کی زندگی تنگ ہوگی تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو خوشحال بنا دے گا۔ یعنی پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہی ہوا کہ اگر موت کو یاد کریں گے تو ہماری زندگی اگر تنگ حال ہوگی تو اللہ رب العالمین اس زندگی کو خوشحال بنا دے گا۔ اسی طریقے سے اگر موت کو یاد کرنے والے ہیں ہم لوگ تو ہم لوگ سب سے زیادہ عقل مند ہیں، سب سے زیادہ ہم لوگ عقل مند ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلاؤ لوگوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنهم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے زیادہ درست ہوں، سب سے زیادہ اچھے ہوں، وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول مجھے یہ بھی بتلائیے کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرا، جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو، واحسنهم لما بعده استعدادا، اور جو موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو، اولئک الاکیاس، یہی لوگ عقل مند ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند کسے بتلایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند اسے بتلایا جو شخص موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو، موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے
کرنے والا ہو وہ ہے سب سے زیادہ عقل مند۔ اور ہم اور آپ کسے عقل مند سمجھتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ بزنس میں جس کے سب سے زیادہ بزنس ہو، جو سب سے زیادہ بیلنس اکٹھا کرنے والا ہو، جو سب سے زیادہ دماغ لگانے والا ہو، ہم اسے سب سے زیادہ عقل مند کہتے ہیں۔ نہیں میرے ساتھیوں، سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کی تیاری کرنے والا ہو، جو موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو یاد کرو، کیونکہ موت کو یاد کرنا یہ عقل مندوں کی علامت ہے، یہ بیوقوفوں کی علامت نہیں ہے، یہ عقل مندوں کی علامت ہے موت کو یاد کرنا۔ اس لیے موت کو یاد کرو۔ موت کو یاد کرنے کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ جو شخص موت کو یاد کرتا ہے، الدقاق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص موت کو یاد کرتا ہے اس کا 3 طرح سے اکرام کیا جاتا ہے۔ کس طرح سے؟ 3 طریقے سے، ایک طریقے سے نہیں 3 طریقے سے اکرام کیا جاتا ہے۔ پہلا اس طریقے سے کہ اسے توبہ کی توفیق جلدی مل جاتی ہے، جو شخص موت کو یاد کرنے والا ہوتا ہے اسے توبہ کی توفیق جلدی مل جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو موت کو یاد کرنے والا ہوتا ہے جتنا مل جائے اس پر قناعت ہو جاتا ہے، اس کے اندر ہوس نہیں ہوتا ہے کہ اور مل جائے اور حاصل ہو جائے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز یہ کہ جو موت کو یاد کرنے والا ہوتا ہے اسے عبادت کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے، اسے عبادت کرنے کا مزہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ الدقاق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص موت کو یاد نہیں کرتا ہے اس کو 3 طریقے سے سزا دی جاتی ہے۔ اسے توبہ کی توفیق جلدی نہیں ملتی، جتنا مل جائے اس پر قناعت نہیں ہوتا، اسی طریقے سے جتنا مل جائے اس پر قناعت نہیں ہوتا، اسی طریقے سے عبادت کرتا ہے تو عبادت کے اندر لذت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ موت کو نہ یاد کرنے والوں کے لیے سزا ہے کہ اسے توبہ کی توفیق جلدی نہیں ملتی ہے۔ اس لیے ہم نے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ موت کو یاد کریں۔ موت کو یاد کریں گے تو توبہ کی توفیق اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جلدی دے دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہی وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تم لوگوں کو دیکھے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ شیخ سدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ بتلانا چاہتا ہے کہ موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا کون ہے، سب سے زیادہ عمل کر کے موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے تیاری کرنے والا کون ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ بتلانا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے تیاری کریں، موت کے بارے میں غور و فکر کریں، موت کے بارے میں سوچیں، موت سے غافل نہ رہیں۔ اور موت کو جو سب سے زیادہ یاد دلانے والی جگہ ہے وہ ہم اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ موت کو سب سے زیادہ جو جگہ یاد دلاتی ہے وہ قبرستان ہے۔ ہم لوگوں کو قبرستان کی زیارت کرنا چاہیے، قبرستان جانا چاہیے، ہمیں قبرستان جانا چاہیے۔ آج تو ہم اور آپ قبرستان کی زیارت بھول ہی گئے۔ ہم تبھی قبرستان پہنچتے ہیں جب کسی مردے کو دفنانا ہوتا ہے، جب ہمارے کسی بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تبھی ہم قبرستان پہنچتے ہیں۔ قبرستان جانے کا ہمیں موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ ہم اپنی لائف میں اتنا بزی ہو گئے ہیں، اتنا زیادہ ہم اپنی لائف میں بزی ہو گئے ہیں کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملتا ہے، فرصت ہی نہیں ملتی ہے کہ ہم قبرستان جائیں اور قبرستان جا کر موت کو یاد کریں، مردوں کو دیکھیں، ان سے کچھ سبق لیں، ان سے کچھ سبق حاصل کریں۔ ہمیں اتنی فرصت ہی نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر گئے، اتنا روئے کہ جتنے ساتھی تھے سارے ساتھی آپ کے رونے کی وجہ سے رونے لگے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استاذنت ربی ان استغفر لها فلم یؤذن لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں نے اپنی والدہ کے لیے اپنے رب سے اجازت چاہی لیکن میرے رب نے اجازت نہ دی۔ واستاذنت فی ان ازور قبریا، جب میں نے ان کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی فاذن لی، تو اللہ رب العالمین نے مجھے اجازت دے دی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فزور القبور فإنها تذکر الموت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ لوگوں قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت کرنے سے
فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، موت کی یاد آتی ہے، موت کی یاد آتی ہے قبروں کی زیارت کرنے سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قبروں کی زیارت کریں، قبرستان جائیں، دیکھیں کہ یہ قبرستان کتنی خوفناک جگہ ہے، کتنی خطرناک جگہ ہے۔ ہمیں وہاں جا کر غور کرنا چاہیے، ہمیں وہاں جا کر سوچنا چاہیے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ قبرستان نہیں جاتے ہیں، قبروں پر زیارت نہیں کرتے ہیں، اپنے اصلی گھر کو دیکھنے نہیں جاتے ہیں۔ آج ہم کس چیز میں لگے ہوئے ہیں؟ آج ہم اپنے مسافر خانے کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اپنے دنیاوی گھر۔ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ جس کے اندر ہم نے اتنی سجاوٹ کی ہوئی ہے، جس کے اندر ہم نے کارپیٹ بچھائی ہے، اے سی کا انتظام کیا ہے، جس کے اندر ہم نے اے سی اور کولر کا انتظام کیا ہے، بڑھیا سے بڑھیا اچھے سے اچھا بیڈ لگوایا ہے، لائٹنگ کا انتظام اچھے سے اچھا کیا ہے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے یہ مسافر خانہ ہے، ہمیں یہاں چند دن رہنا چلے جانا ہے، ہمیں اپنے اصل گھر کی فکر کرنا ہے، ہمیں اپنے اصل گھر کی تیاری کرنا ہے، ہمیں اسے سجانا ہے، ہمیں اس کے اندر لائٹنگ کا انتظام کرنا ہے، ہمیں اس کے اندر کارپیٹ کا انتظام کرنا ہے، ہمیں اس کے اندر اے سی اور کولر کا انتظام کرنا ہے، ہمیں اس کے اندر اچھے سے اچھا مہنگے سے مہنگا بیڈ بچھانا ہے، اس کے اندر اچھے سے اچھا مہنگے سے مہنگا گدا بچھانا ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنا ہے۔ یہ جو جس گھر کی ہم تیاری کر رہے ہیں یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہمارا مکان نہیں ہے، یہ تو ہمارے بعد آنے والی نسلوں کا ہے۔ اور اگر ہمارے بعد آنے والی نسلیں سن رہی ہیں تو وہ بھی سن لیں، سمجھ رہی ہیں تو وہ بھی سمجھ لیں، یہ تمہارا کمرہ نہیں ہے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہاں تو ہم مسافر ہیں، ہم مسافر کی زندگی لے کر آئے ہیں، چند دن کے مہمان ہیں، یہاں آج ہیں کل نہیں ہوں گے، چلے جائیں گے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ تو ہمارے بعد آنے والی نسلوں کا گھر ہے۔ ہمیں اپنے اصل گھر کی تیاری کرنا ہے، ہمیں اس کے اندر لائٹنگ کا انتظام کرنا ہے۔ وہ اندھیرا ہے، اندھیرے کا گھر ہے، وہ کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، ہمیں اس کے اندر لائٹنگ کا انتظام کرنا ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کے ذریعے اس کے اندر کارپیٹ بچھانی ہے، قالینیں بچھانی ہے، ہمیں اس کو تیار کرنا ہے۔ آج ہم اپنے اصلی گھر کو بھول گئے، ہم نے وہاں جانا ہی چھوڑ دیا، ہم نے اس کی زیارت کرنا ہی چھوڑ دیا، ہم وہاں جانا ہی بھول گئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں جائیں، اپنے اصلی گھر کو دیکھیں، اپنے اصلی گھر کو سمجھیں، یہی ہمارا گھر ہے، یہی ہمیں آنا ہے، اسی کی ہمیں تیاری کرنا ہے۔ اور ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر آخرت کے گھر کو بنائیں۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد یہی ہے، ہمیں اسی لیے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، لوگو اللہ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے تمہیں، اللہ نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے، اسی میں تم اللہ رب العالمین نے ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، ہمیں اسی میں آخرت کے گھر کو تلاش کرنا ہے۔ وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اسی میں ہمیں اپنے آخرت کے گھر کو بنانا ہے، اسی میں ہمیں اپنے آخرت کے گھر کو سنبھالنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس کنڈیشن میں رکھا، اللہ رب العالمین نے ہمیں جس طرح سے بھی رکھا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طریقے میں اللہ رب العالمین کی جنت، اللہ رب العالمین نے جو جنت تیار کی ہے ہمیں اس میں گھر تلاش کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اسی میں رہ کر آخرت کے گھر کو تلاش کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو بنائیں، اپنے گھر کو سنواریں نیکیوں کے ذریعے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کے چکر میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے آخرت کے گھر کو بھول گئے، قبر کو بھول گئے، موت کو بھول گئے، دنیا کمانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لوگوں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے عمر کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اے ابن عمر تم اس دنیا کے اندر اس طرح سے زندگی گزارو گویا کہ تم اجنبی ہو یا مسافر ہو، مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا بھی کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کر لو تم تو صبح کا انتظار مت کرو، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور جب تم شام کر لو تو جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو، جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو۔ یہ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب، لوگو تم اس دنیا کے اندر اس طرح سے زندگی گزارو گویا کہ اجنبی ہو، مسافر ہو، وعد من نفسک من اہل القبور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اہل قبر والوں میں شمار کرو، قبرستان والوں میں شمار کرو، یہ مت سوچو کہ ہم زندہ ہیں، یہ سمجھو کہ ہم مردہ ہیں۔ اسی طرح سے زندگی گزارو۔ ایک
ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن آدم، اے ابن آدم اعمل کانک تر اللہ، اے ابن آدم تم اعمال ایسے کرو، تم عمل اس دنیا کے اندر اس طرح سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، وعد من نفسک مع الموتى، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، زندوں میں مت شمار کرو، وإياک ودعوۃ المظلوم، اور مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ بتلانے کا مطلب یہ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو قبرستان والوں میں شمار کرو، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں اس زندگی کو زندگی سمجھنا ہی نہیں ہے، ہمیں اس زندگی کو بس ایک مسافر کی طرح سمجھنا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر مسافر ہیں، آج ہیں کل چلے جائیں گے، اس لیے ہمیں اپنے اصل گھر کی تیاری کرنا چاہیے، ہمیں موت کے بعد آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں موت کے بعد آنے والی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا تو صرف اور صرف اسی لیے بھیجا کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کے گھر کو تلاش کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آخرت کے گھر کو تلاش کریں اور موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، کیونکہ ہم یہاں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، چند دن کے مہمان ہیں، آج ہیں کل چلے جائیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو مقروض ہوں ان کو قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، ولذکر اللہ تعالی اجل واتم واکبر، واللہ یعلم ما